الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اللہ کے راستے میں نکالا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ مردوں کا اللہ کے راستے میں نکلنا تو آسان ہے، لیکن مستورات کا اللہ کے راستے میں نکلنا بڑا مجاہدہ ہے، چونکہ گھر پر بہت مشغولی ہوتی ہے، بچوں کی بھی ہوتی ہے، گھر کے کام کاج کی بھی ہوتی ہے۔ بہت ساری مستورات کھیتی باڑی کا کام کرنے والی بھی جماعتوں میں نکلتی ہیں، تو مستورات کے ساتھ گھر کے سارے کام کاج لگے ہوتے ہیں، اور جب بھی اللہ کے راستے میں 3 دن میں 10 دن میں چلے میں 2 مہینہ بیرون میں نکلنا ہوتا ہے تو بہت کچھ سیٹنگ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر مستورات اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مجاہدے کو، آپ کی قربانی کو، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو ہمارے علاقے میں قبول فرماوے، اور اپنی اصلاح کا اور اپنی ہدایت کا اور امت میں نجات کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بناوے۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا رحمت ہے، اور وقت کا پورا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علامات قبولیت ہے کہ ہمارا وقت پورا ہو کر پھر اپنے مقام پر اور اپنے وطنوں میں واپس لوٹے۔ وقت کے پورا ہونے کی بڑی فضیلت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ علیہ السلام تم کو کوہ طور پر آنا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے پورا مہینہ کوہ طور پر آنے کے پہلے روزہ رکھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، نہ افطاری کی نہ سحری کی۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، توریت کی تلاوت کرتے تھے تو ان کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا گئے تو مسواک کر لی، کیونکہ 1 مہینہ مسلسل بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات میں جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کرنی ہے، تو اپنے منہ کو صاف کر لیا مسواک سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، اللہ نے پوچھا موسیٰ جلدی کیوں آئے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس لیے جلدی آیا کہ آپ راضی ہو جائے۔ ہمیشہ نیک کاموں میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور جلدی کرنا چاہیے۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، کہ نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کرو۔ تکون فتن کقطع اللیل المظلم، ان کریم زمینوں پر اتنے خطرناک فتنے آنے والے ہیں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ جیسے مغرب کی نماز کے بعد اندھیرا ہوتا ہے، پھر اندھیرا بڑھ جاتا ہے، پھر پوری رات اندھیری ہو جاتی ہے کہ اندھیرے میں انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا زمین پر کیا گرا ہے۔ کثرت فتنوں کی وجہ سے حق اور باطل کا پتہ نہیں ہوگا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اور فتنوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، اور شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیسے ہوگا؟ تو فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دنیا کی قیمت دلوں میں آ جائے گی اور دین کی قیمت دلوں سے نکل جائے گی تو ایسا بنے گا کہ دنیا کو ترجیح دی جائے گی، دنیا کے کاروبار کی، دنیا کے کاموں کی، سونا اور چاندی کے زیورات کی جب ترجیح دی جائے گی اور دین کے کام کو ہلکا سمجھا جائے گا تو یہ ساری کی ساری باتیں زندگی میں آئے گی۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جلدی پہنچ گئے۔ پھر اللہ نے پوچھا موسیٰ مسواک کیوں کر لی؟ تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے مسواک کر لی
کہ آپ سے ملاقات کرنی ہے، آپ سے ہم کلامی کرنی ہے، کہیں میری منہ کی بدبو سے تکلیف نہ پہنچے۔ تو میرے اللہ نے کہا موسیٰ، روزے دار کی منہ پروردگار عالم کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، جاؤ 30 دن کی جگہ پر اب 40 دن پورے کر کے آؤ۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا چلہ لگوایا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے مکمل کرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں پہنچے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، یا موسیٰ، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، کہ موسیٰ ہم نے آپ کو سلیکٹ کیا، آپ کو منتخب کیا ہے رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، ہم کلامی کے لیے، لو توریت ہاتھ میں پکڑو اور میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو یا بندی کو نعمت دیتا ہے تو اللہ کا تقاضا شکر کا ہوتا ہے، ہم شکر کے مقام پر ہے، فخر کے مقام پر نہیں۔ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہماری زبانیں شاکر بنے، ہمارا بدن بھی شاکر بنے، زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں کرے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے مجھے تیرے راستے میں نکالا۔ اور بدن کا شکر کا مطلب یہ ہے ہمارے بدن کے سارے جتنے بھی اعضاء ہیں، یہ اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے سامنے سرنڈر ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے سامنے ہمارے سارے اعضاء جھک جائے، اللہ کے نافرمانی ہم سے نہ ہو۔ تو عمر صاحب پالن پوری فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنا رحمت ہے، وقت کا پورا ہونا علامات قبولیت ہے، اور وقت کو پورا کر کے واپس مقام پر جا کر مقامی اعمال میں لگنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو اللہ کے راستے میں نکالا ہے تو اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے پہلی بنیادی بات اپنی نیتوں کی تجدید بار بار کرے۔ نیتوں کی تجدید، ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے والا مرد یا عورت بے نیت نہیں ہوتا، بد نیت تو نہیں ہوتا لیکن بے نیت ضرور ہوتا ہے، کہ کوئی نیت بری نہیں کرتا لیکن نیت ہی نہیں ہوتی کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد کیا ہے، میں اللہ کے راستے میں کیوں نکلوں ہوں۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں دین پر چلنا آ جائے، دین پر چلنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے میں اللہ کے راستے میں نکلی ہوں، کہ میں اللہ کے راستے کے دین پر چلوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہماری زندگی دین پر پڑے۔ ہماری یہاں تو ہر لائن کا دین ہے، مالداروں کا دین ہے، غریبوں کا دین ہے، مسافر کا دین ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو گنہگاروں کا بھی دین ہے۔ کہ گنہگاروں کا دین کیا ہے؟ کہ گنہگاروں کا دین تو توبہ ہے، کہ گنہگار توبہ کرے گا تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہماری زندگیاں دین پر پڑے، 24 گھنٹے کی ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہماری زندگی پڑے۔ اسے مجھے جیسا فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کے کام کا مقصد تو احیاء سنت ہے، ہماری زندگی میں سنت اور شریعت زندہ ہو جائے، کام کرتے کرتے ہماری زندگیاں سنتوں پر ٹیکے۔ یہ فرماتے تھے اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں سنتوں کی مشق کرے، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرو گے تو بڑی بڑی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت بغیر سنت کے کبھی نہیں مل سکتی۔ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بنے ہیں اور جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندیاں بنی ہیں، یہ نیک بندے اور نیک بندیاں بننے کے پیچھے اتباع سنت کا پہلو غالب ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہماری زندگی کا مقصد بن جائے، ایمانی کلمہ ہے۔ سب سے پہلے ہمارے دلوں کا یقین بدل جائے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد دین پر چلنا آ جائے اور اپنی اصلاح کی نیت ہو، اپنی اصلاح ہو جائے، اصلاح کی نیت۔ اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے ہماری تربیت ہو جائے۔ علماء نے پوچھا کہ اصلاح کی نشانیاں کیا ہیں؟ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں اصلاح کی علامت کیا ہے؟ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایمان کا نور دل میں داخل ہو جاتا ہے نا، ایمان کا نور، تو انسان کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو، اس کے دل کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جائے اس کی نشانی کیا ہے؟
کہ ایمان کا نور دل میں داخل ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرمایا ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا اس کی پہلی علامت یہ ہے التجاف عن دار الغرور کہ دھوکہ دینے والے گھر سے دوری پیدا ہو جائے، دنیا سے بے رغبتی آ جائے۔ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ان چیزوں کی مشق کریں کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے۔ دنیا میں داخل ہونا تو بہت آسان ہے مگر اس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے کہ دنیا تو اس آدمی کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، الدنیا دار من لا دار لا، کہ دنیا تو اس عورت کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں۔ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے۔ اور دوسری علامت بتائی والانابۃ الی دار الخلود، ہمارا دل آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے کہ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہم اتنی مشق کریں کہ ہمارے دلوں میں دو باتیں پیدا ہو جائے، فکر آخرت پیدا ہو جائے اور دنیا سے بے رغبتی آ جائے۔ جب دنیا سے بے رغبتی آئے گی تو ہمارے دلوں میں فکر آخرت آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے محنت کر کے صحابہ اور صحابیات کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا اور دنیا کی فکروں کو نکالا اور دنیا کی خواہشات کو نکالا اور آخرت کو اتنا بھرا کہ صحابہ کا مجمع آخرت والا بن چکا تھا اور صحابیات آخرت والی بن چکی تھی اور صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں روتے تھے اور صحابہ کرام فرماتے تھے انما ہممنا الآخرہ لیست ہممنا الدنیا، کہ ہماری عزائم آخرت ہے، ہماری فکر آخرت ہے، ہماری سوچ آخرت ہے اور ہماری بنیادیں فکر آخرت ہیں، ہماری عزائم دنیا نہیں ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک محنتوں سے ان کی دلوں کی دنیا بدل چکی تھی کہ دلوں میں دنیا کی محبت نکل چکی تھی اور آخرت کا فکر اتنا آ چکا تھا کہ آخرت کا فکر کہ جہنم کے تذکرے کے سننے کے بعد اور قبر کے تذکرے کے سننے کے بعد صحابہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کلام اللہ کی آیت کو تلاوت فرمائی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں علموا اولادکم الدین، اپنی اولادوں کو اللہ کا دین سکھاؤ، خود بھی دین کی پابندی کرو، اپنی اولادوں کو دین کے پابند بناؤ، خود بھی نماز کی پابند بنو، اپنی اولادوں کو نماز کی پابند بناؤ، خود بھی جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کر جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولادوں کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو ایک بوڑھے میاں بیٹھے تھے مجلس میں، وفیکم شیخ کبیر، اور بوڑھے میاں نے پوچھا یا رسول اللہ حجارت جہنم کا حجارت الدنیا، کیا جہنم کے پہاڑ دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا نہیں، فوالذی نفسی بیدہ محمد لصخرۃ من صخر جہنم اعظم من جبال الدنیا کلھا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی کی جان ہے، دنیا کے تمام پہاڑ مل کر بھی جہنم کے پہاڑ سے چھوٹے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ بوڑھے میاں بے ہوش ہو گئے۔ جہنم کے تذکرے کے سننے کے بعد یہ ایمانی کیفیت تھی اور اندر کا ایمان اور اللہ کا یقین اور اتنا فکر آخرت دل میں اترا ہوا تھا کہ اتنا تذکرہ سننے کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ فوقع الشیخ مغشیا علیہ، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا تو ان کا سینہ ہل رہا تھا اور بوڑھے میاں اللہ کے پیارے ہو گئے، روح پرواز ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے بوڑھے میاں کو جنت کی بشارت سنائی، فبشرہ بالجنہ۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کیا جنت کی بشارت صرف بوڑھے میاں کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ تو میرے نبی نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے قاعدہ کلیہ بتایا، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعیدوں سے ڈرے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا اپنے جوانی کا حساب دینا ہے، ان تمام کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اصلاح کی علامت ہے، ایمان کا نور دل میں داخل ہونے کی علامت کیا ہے کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے اور فکر آخرت ہو جائے۔
جب دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے گی نا تو ہمارا دل دنیا کے کاموں میں، سونا و چاندی کے زیورات میں، کپڑوں کے بنانے میں نہیں لگے گا، بلکہ ہمارا وقت اللہ کی عبادت میں لگے گا کہ 24 گھنٹے کا نظام الاوقات بن جائے گا۔ اتنے وقت میں مجھے قرآن پڑھنا ہے، اتنے وقت میں مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور فرض نمازوں کی پابندی آئے گی، اور ہماری نمازیں 15-10 منٹ کے لیے ہوگی، بلکہ گھنٹوں گھنٹوں ہم گھر کی کوٹھڑی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے مناجات کرنے والی بنے گی، اور اللہ کے سامنے رونے والی بنے گی، اور اللہ کے سامنے لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والی بنے گی، جب دل میں فکر آخرت پیدا ہو جائے گا۔ صحابیات کے دل میں کتنا فکر آخرت تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ، سردی کے موسم میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، اور سردی کے موسم میں عشاء کی نماز کے بعد کھڑی ہو جاتی تھی اور اللہ کے سامنے لمبی لمبی نمازیں پڑھتی، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو جا، صبح صادق طلوع ہو جاتی تو اللہ کے سامنے شکایت کرتی کہ رب العالمین، آپ نے راتوں کو چھوٹا بنا لیا ہے، مجھے تیرے سامنے رات کو رونے کا موقع کم ملتا ہے، عبادات کا موقع کم ملتا ہے، مناجات کا موقع کم ملتا ہے۔ آج میری بہنیں ہم دیکھیں کہ دنیا کی محبت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارا وقت کس میں زیادہ جا رہا ہے؟ اللہ کی عبادت میں جا رہا ہے، یا دنیا کے کاموں میں، یا غفلت میں، یا لہو و لعب میں، یا ادھر ادھر کی باتوں میں ہمارا وقت جا رہا ہے؟ یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اپنا نظام الاوقات اس طرح بناوے کہ ہمارا زیادہ وقت اللہ کے دین کی محنت میں، عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، اللہ کے سامنے رونے و دھونے میں، اور بچوں کی دینی تربیت میں، اور گھر کے ماحول کو دینی بنانے میں ہمارا وقت لگے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں، جب بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، یا کوئی اللہ کے بندی اللہ کے راستے میں نکلتی ہے، تو سب سے پہلا بنیادی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دلوں کے اندھیرے کٹتے ہیں۔ دلوں کے اندھیرے کٹیں گے تو دلوں میں ایمان کا نور آئے گا، اور دلوں میں عمل کا نور آیا تھا۔ مولانا اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے دلوں سے چیزوں کا شوق نکل کر ہمارے دلوں میں اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، کہ دلوں سے چیزوں کا شوق نکل کر اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، اعمال دعوت، اعمال عبادت اور دعا کا شوق پیدا ہو جائے، کہ دلوں سے دنیا کا شوق ختم ہو جائے اور چیزوں کا شوق دلوں سے نکل کر اللہ کی محبت دلوں میں اتر جائے، سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت دلوں میں اتر جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ ہمارے دل کی گہرائیوں کے اندر اتر جائے، اور ہماری طبیعت ثانیہ اللہ کا دین بن جائے، ہماری طبیعت ثانیہ اللہ کے راستے کی محنت بن جائے، دین کے لیے رونا اور دین کے لیے کڑنا یہ ہماری طبیعت بن جائے۔ جس طرح دنیا کے کاروبار کے کم ہونے پر گھروں میں رونا ہوتا ہے، اور گھروں کی آمدنی کے کم ہونے پر گھروں میں شور ہوتا ہے، اور گھروں میں شکایتیں ہوتی ہیں، کہ دین کی کمی پر ہماری زبان پر شکایتیں آوے، اور اس کے لیے اللہ سے محنت بھی کرے، دعا بھی کرے، ہمارا گھر کا پورا ماحول، ہمارے محلے کا ماحول، اور ہماری بستی اور ہمارا علاقہ اور عالم کی تمام انسانیت اللہ کو پہچاننے والی کیسے بن جائے، اور ان کے دلوں میں اللہ کا یقین کیسے آ جائے، اس کے بارے میں سوچنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کے بارے میں سوچنا بھی ہے، اس کے بارے میں محنت بھی کرنا ہے۔ اور تیسری بات فتویٰ فرمائی کہ ایمان کا نور دل میں داخل ہونے کی تیسری علامت کیا ہے، کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ دنیا سے بے رغبتی، آخرت کا فکر، اور موت سے پہلے موت کی تیاری، اگر یہ تین باتیں ہماری زندگی میں آ چکی ہے تو یقین مانو میرے نبی کا فرمان ہے، ایمان کا نور ہمارے دلوں میں داخل ہو جاتا ہے، داخل ہو چکا ہے۔ اور جب ایمان کا نور جب دلوں میں داخل ہو جاتا ہے نا، تو یہ ساری کی ساری نشانیاں ظاہر ہوتی ہے، ہمارے جسم سے، ہمارے بدن سے، اور ہمارے بول چال سے، رفتار و گفتار سے، کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، ہمارے دل میں فکر آخرت آ چکا ہے، اور موت سے پہلے کی تیاری، کہ موت سے پہلے کی تیاری کرنا شروع کر لیا ہے، کہ مجھے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ تین صفات زندگی میں آنے کے بعد انسان کی زندگی بڑی قیمتی بن جاتی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد کیا ہے، کہ اپنی اصلاح ہے، اپنی تربیت ہے۔ علماء نے پوچھا اصلاح کی علامت کیا ہے، تو اصلاح کی 3 علامتیں بتائی۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر یہ 3 علامتیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اگر ہماری زندگی میں پیدا ہو رہی ہیں، ہم اللہ کا شکر مانیں کہ اللہ تعالی ہم سے کام لے رہا ہے، اور ہماری زندگیاں دین کے کاموں کے لیے پلٹ رہی ہیں۔
اگر یہ 3 باتیں اگر ہماری زندگی میں نہیں آ رہی تو ہم اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں اور محنت کر کے ان 3 باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بنیاد کی بات ہے کہ اصلاح کی علامت دیکھیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں دن بدن ہمارے یقین میں اضافہ ہو رہا ہو۔ ہم نے عشاء کی نماز اس یقین کے ساتھ پڑھی ہے، فجر کی نماز میں عشاء کی نماز کے مقابلے میں اللہ کا یقین ہمارے دلوں میں بڑا ہوا ہمیں محسوس ہونا چاہیے۔ یقین بڑی چیز ہے۔ حضرت اللہ سے فرماتے تھے تبلیغ کا مقصد تو یقین کی تبدیلی ہے کہ مخلوق سے ہٹ کر ہمارا دل خالق کی طرف ہو جائے، اسباب سے ہٹ کر ہمارا دل مسبب الاسباب کی طرف ہو جائے، ہمارا دل دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف ہو جائے۔ ایک اللہ کا یقین دل میں پیدا کرنا یہ علامت ہے کہ ہماری اصلاح ہو رہی ہے، یقین میں اضافہ ہو رہا ہو۔ لقمان حکیم علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے، ہر عمل میں یقین کو پیدا کرنا، جس عمل سے یقین رخصت ہو جاتا ہے وہ عمل سست بن جاتا ہے، اس عمل کی وقت باقی نہیں رہتی، اس عمل کا ویلیو پھر وہ عمل سستی کے ساتھ پتہ ہوتا ہے۔ اشراق پر اللہ تعالیٰ مجھے کیا دے گا؟ جب اشراق کی نماز کے پڑھنے کا یقین ہوتا ہے نا تو آدمی کتنا بھی تھکا ہوا ہو اشراق کی نماز کی پابندی کرتا ہے۔ اگر عمل پر یقین نہیں ہوتا تو مسجد میں رہتے ہوئے بھی اشراق کی نماز کی توفیق نہیں ہوتی، مسجد میں رہتے ہوئے بھی تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، اور مسجد میں رہتے ہوئے بھی چاشتہ کی توفیق نہیں ہوتی کہ عمل کا استحضار زندگیوں میں نہیں ہے۔ اس عمل پر اللہ مجھے کیا دے گا؟ عمل کا یقین جب دلوں سے نکل جاتا ہے تو عمل سست بن جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ انسان عمل کو چھوڑ بھی دیتا ہے۔ ہر عمل میں یقین پیدا کرنا اور ہمیں ہمارا دلوں کا یقین اللہ کی طرف بڑھ رہا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری صحابہ ام ایمن جو آپ کی والدہ کی باندی تھی، ام ایمن، اتنا یقین بنا ہوا تھا، میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان دنیا میں جنت کی عورت کو دیکھنا چاہے تو ام ایمن کو دیکھ لے۔ جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہی ہے، روزے کی حالت میں ہے اور مقام منصرف مدینہ منورہ کے قریب میں جگہ ہے، وہاں جا کر مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا، سورج ڈوب گیا، روزے کی حالت میں تھی، لیس معہا معاون، ساتھ میں کوئی پانی کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن اندر کا یقین، اندر کا تار اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے فوراً اللہ سے یوں کہا، رب العالمین تیری بندی تیرے دین کی نسبت پر اپنے وطن کو چھوڑ کے مدینہ منورہ جا رہی ہے اور روزے کی حالت میں ہے، اللہ تو مجھے پانی پلا دے۔ پکی حدیث حیات الصحابہ میں لکھی ہے، اللہ نے آسمان سے ڈول اتارا پانی سے بھرا ہوا رسی کے ذریعے، یہ ڈول جنگل میں اترا ہے۔ ام ایمن نے اس ڈول سے اپنے پانی کو پیا اور اپنے سارے کے سارے برتنوں کو پی لیا، پانی کو پی لیا، اور پانی بالکل سفید تھا اور بالکل میٹھا تھا۔ ام ایمن فرماتی ہیں یہ جنت کے پانی کے پینے کے بعد میں عرب کے صحراؤں میں اور عرب کی گرمی میں روزہ رکھتی تھی، مجھے کبھی پیاس نہیں لگتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے سے ملا ہوا پانی تھا، اور یہ قربانی کے بعد جو مدد آتی ہے اس مدد اللہ کی یقینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مدد آئے گی وہ یقین کی بنیاد پر آئے گی۔ ہمارا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوگا تو ڈر بھی اللہ کا اتنا ہی آئے گا۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، یقین اور تقوی کا۔ جتنا اللہ کی ذات پر ہمارا اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ایمان کو بولتے بولتے اور ایمان کو سنتے سنتے، ایمانی مذاکرے کرتے کرتے، اللہ کی بڑائی کو بولتے بولتے، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کے خزانے کو سنتے سنتے ہمارا اتنا ایمان بڑھ جاوے، اتنا یقین ہمارا بڑھ جاوے کہ ہم نمازوں میں اللہ کو، نمازوں میں یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اتنی کیفیت بنے، یا تو اتنا تو کیفیت بنے کہ میرا اللہ مجھے نماز میں دیکھ رہا ہے، 24 گھنٹے ہماری زندگی اللہ کی نگرانی میں چل رہی ہو۔ یقین بنے گا تو خوف آئے گا، جس کا یقین دل میں آتا ہے تو اس کا ڈر دل میں آتا ہے۔ سانپ کا یقین ہے کہ سانپ کاٹتا ہے تو سانپ کو دیکھ کر انسان گھبرا جاتا ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین دل میں آ جائے کہ سب کچھ کا مالک میرا اللہ ہے، عزت و ذلت، صحت و بیماری، سب کچھ خزانے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ جب اتنا یقین جب دلوں کی گہرائی میں اتر جاتا ہے تو اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جتنا یقین بنے گا اتنا خوف آئے گا۔ یقین بڑی چیز ہے، پھر یقین کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و دعوت کی محنت کے ساتھ ہے۔ ایک انصاری صحابی اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھنے چلے گئے، گھر میں کچھ تھا نہیں، ان کی عورت بڑی دیندار تھی، بڑی تقوی والی تھی، اللہ کو منانے والی عورت تھی، انصاریہ۔
وہ ظہر کی نماز پڑھنے چلے گئے تو اس نے سوچا ہمارے گھر میں کھانے کا فاقہ ہے، لیکن پڑوس والوں کو پتہ نہ چلے کہ ان کے گھروں میں کھانے کا فاقہ ہے۔ وہ تو اپنے حالات کو اس طریقے پر چھپاتے تھے جس طرح آج اپنی نعمتوں کو، سونا و چاندی کے زیورات کو جس طرح اپنے گھروں میں چھپاتے ہیں کہ گھر کے بچوں کو بھی پتہ نہ چلے، اس طرح صحابہ کرام حالات کو اس طریقے پر چھپاتے تھے، گھر پڑوس والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حالات جو دیتے ہیں، حالات یہ تو تربیت کے لیے حالات آتے ہیں، کسی انسان کو ہلاک کرنے حالات نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ حالات پر ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے ساری کا سارا خیر ناگواریوں کے اندر ہی پایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری عطایا اور اللہ تعالیٰ کی ساری بخششیں یہ جو ملے گی نا، یہ ساری ناگواریوں کے بعد ملے گی۔ انما العطایا علامۃ البلایا، حالات آتے ہیں تربیت کے لیے اور مدد آتی ہے تسلی کے لیے۔ اللہ کی مدد تو یقینی ہے، اللہ نے قرآن کریم میں جہاں اپنے پیغمبروں کو مدد کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے ایمان والوں سے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ اللہ دنیاوی زندگی کے اندر بھی اور آخرت میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کی، رسولوں کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی بھی مددیں کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وہ انصار صحابیہ اس نے باہر جا کر تنور کو جلایا، چولہے کو جلایا تاکہ آگ جلے اور دھواں باہر آوے تو پڑوس والوں کو پتہ نہ چلے کہ گھر میں کھانا نہیں ہے، اور گھر میں جا کر چکی چلانا شروع کیا تاکہ چکی کے چلنے کی آواز پڑوس میں جاوے۔ جب وہ انصاری صحابی ظہر کی نماز پڑھ کے گھر میں آئے تو دیکھا کہ دھواں باہر آ رہا ہے اور چکی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ دروازہ کھولا تو بیوی نے پوری کارگزاری سنائی کہ پڑوس والے کو اپنے حالات کا پتہ نہ چلے، اس لیے میں نے گھر میں کام کیا ہے۔ جب دونوں میاں بھی گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا چکی چل رہی ہے اور چکی میں سے آٹا نکل کے باہر آ رہا ہے۔ باہر جا کر دیکھا تو چولہے میں روٹیاں پک کے نیچے اتر رہی ہیں۔ یہ کون سا نظام ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے دین کی محنت کے ساتھ۔ پھر وہ انصاری صحابی نے آٹا اپنے گھروں میں بھرا، گھر کا کوئی برتن خالی نہیں تھا جس برتن میں آٹے کو نہ بھرا ہو۔ پھر اوپر کے پاٹ کو کھولا تو آٹا ہونا بند ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے گھر کی یہ کارگزاری ہے، اتنا چکی سے آٹا نکلا، ہمارے گھر کے سارے برتن بھر گئے اور اتنی روٹیاں ہم نے خود بھی کھائی اور ہمارے گھر روٹیوں سے بھر گئے۔ آپ نے کہا پھر تم نے کیا کیا؟ کہ چکی کے پاٹ کو ہم نے اوپر سے اتار دیا، دیکھنے کے لیے کہاں سے آٹا آتا ہے۔ میرا نبی نے فرمایا تم نے غلط کیا، اگر تم چکی کا پاٹ نہ اتارتے تو تمہارے دنیا سے جانے تک، یا محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک، یہ دونوں روایتیں لکھی ہیں، یہ چکی چلتی رہتی اور پورے مدینہ والے تمہاری چکی کا آٹا کھاتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے کام کے ساتھ۔ اس اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہمارے یقین میں اضافہ ہو رہا ہو۔ نمبر 2 اصلاح کی علامت بتائی کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو رہی ہو اور آخرت کی فکر آ رہی ہو، اور تیسری بات بتائی کہ رسم و رواج سے نفرت آ رہی ہو اور سنتیں زندہ کرنے کا شوق پیدا ہو رہا ہو۔ اللہ کے نبی کی سنتیں ہماری زندگی میں آ رہی ہو کہ کھانا کھانے کی سنت کیا ہے، ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو، ہم سنتوں کو تلاش کریں، ہم سنتوں کو تلاش کر کے سنتوں کو سیکھ کر ہماری خود کی زندگی بھی سنتوں والی بنے اور ہماری بچوں کی زندگی سنتوں والی بنے۔ رسم و رواج، شادی کے رسم و رواج، منگنی کے رسم و رواج اور جتنے بھی رسم دنیا میں چلتے ہیں نا، ہر برادری کے رسم و رواج الگ ہے، ہر قوم کے رسم و رواج الگ ہیں، لیکن ہر ایک کی ایک ہی سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم کی زندگی ہر برادری، ہر قوم کے لیے، پوری امت کا نمونہ ہے۔ سنتوں کا شوق پیدا ہو رہا ہو، لا الہ الا اللہ سے یقین بنے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے ہماری زندگی میری بہنوں سنتوں پر آئے گی۔ اسے ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے دلوں میں باتیں لانے کی کوشش کرے۔ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہم ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ زندہ ہو جائے، اس کی فکر کرے، اور ہمارا وقت 24 گھنٹے کا انفرادی اجتماع اعمال میں ہمارا لگ رہا ہو۔ مولانا اللہ سے فرماتے تھے انفرادی اعمال کی پابندی سے ہماری ترقی ہوگی اور ہمیں استقامت ملے گی، اور اجتماع اعمال کی پابندی سے ہماری تربیت ہوگی۔
اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہم اپنا وقت بالکل غفلت میں ادھر ادھر کی باتوں میں نہ گزارے، بلکہ اجتماعی اعمال کی پابندی کرے، اور انفرادی اعمال کی پابندی کرو گے نا تو دعوت کے کام میں موت تک چلو گے، استقامت ملے گی، ہماری تسبیحات ہماری مکمل پوری ہو جائے، تہجد میں ہم اٹھ جاویں اور تہجد میں لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے اللہ کے سامنے رونے والی بنے، چاش تک کی نماز پڑھنے والی بنے۔ باقی جو ہماری صبح شام کی تعلیم ہے، یہ تعلیم میں ہم پابندی سے بیٹھے اور آنے والی مستورات کے سامنے تعلیم کرے اور ان کا ذہن بناوے کہ ان کے گھر گھر میں تعلیم زندہ ہو جائے۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے کہ گھروں کی تعلیم کی برکت سے کیا فائدہ ہوگا، کہ گھروں کی تعلیم کی برکت سے یہ فائدہ ہوگا کہ گھر والوں کا مزاج عمل والا بنے گا، بچوں کی زندگی عمل پر پڑے گی، عمل کا شوق گھر کے ہر فرد میں آئے گا، اور 6 صفات کے مذاکرے کی برکت سے گھر کے ہر بچے کا مزاج دعوت والا بنے گا۔ گھر گھر میں تعلیم کو تعلم کرنے کا طریقہ بتاوے کہ دونوں کتابوں میں سے کم ہمارے بڑے تو آدھا گھنٹہ فرماتے ہیں، لیکن کم سے کم ہمارے گھروں میں 15-20 منٹ ہمارے گھروں میں تعلیم شروع ہو جائے، اور ہر کتاب میں تھوڑا تھوڑا پڑھا جائے۔ ہر کتاب میں تعلیم کرنے والی بہن تعلیم کو پہلے سے پڑھ لے، مطالعہ کر لے اور اس کتاب کو پڑھے جن میں اللہ کے نبی کی زندگیاں ہے، صحابہ کے واقعات ہیں، صحابیات کے واقعات ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگیاں ہیں، اللہ کے نبی کی بیویوں کی زندگیاں ہیں، نماز کے فضائل، ذکر کے فضائل، قرآن کریم کے پڑھنے پر کیا ملے گا، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، اللہ کے ذکر کے فضائل، موت کی تیاری، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر کیا ملے گا، اور دنیا سے بے رغبتی اور اللہ والوں کے واقعات کو کتاب میں کھولا ہے۔ اس کتاب کی برکت سے کتنے گھر جنت کے نمونے بنے ہیں اور کتنے گھروں سے لڑائیاں ختم ہوئی ہیں۔ ایک جوڑا حضرت جی کے پاس رجی ہمارے گھر میں جھگڑا بہت ہوتا ہے، فرمایا گھر میں تعلیم شروع کر لو کہ تعلیم اس کا علاج ہے، کہ ہاں تعلیم اس کا علاج ہے۔ جب تمہارے گھروں میں تعلیم کے حلقے لگیں گے اور اللہ کے نبی کی باتیں تمہارے گھروں میں پڑھی جائے گی، تمہارے گھروں سے شیطان بھاگ جائے گا، تمہارے گھروں میں فرشتے آئیں گے، اور فرشتوں میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ فرشتے تو اطاعت والی مخلوق ہے، اور فرشتے تو اللہ کی نور مخلوق ہے۔ ان کی برکت سے گھر کے بچوں میں محبت آئے گی، بیوی شوہر سے محبت کرے گی اور شوہر بیوی سے محبت کرے گا، اور ہمارے بچے ماں باپ کے فرما بردار بنیں گے۔ جب گھروں میں قرآن کریم کا حلقہ نہیں لگتا، قرآن کریم کو گھر میں نہیں پڑھا جاتا اور فضائل کا حلقہ گھروں میں نہیں لگتا، پھر گھروں میں شیطان آ جاتا ہے، پھر گھر گھر میں موبائل زندہ ہو گئے، اللہ کی نافرمانی کی باتیں گھروں میں شروع ہو گئی تو ہمارے گھر میں شیطان کا ڈیرا لگ جاتا ہے، شیاطین گھروں میں آ جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے گھروں کی تعلیم کی برکت سے گھروں کا ماحول بدل جاتا ہے، بچوں کی زندگیاں تعلیم کی برکت سے بل جاتی ہیں، ہمارے بچے عاشق رسول بنتے ہیں اور ہمارے بچوں کی نظریں نیچے جھک جاتی ہیں، ہمارے بچوں میں عمل کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور ہماری بیٹیاں پردے کی پابند بن جاتی ہیں۔ یہ فرماتے تھے اگر تم نے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگائے تو گھر پر رہتے ہوئے بھی بے گھر ہو جاؤ گی، اور گھر پر رہتے ہوئے بھی بے گھر ہو جاؤں گے۔ اور یہ فرماتے تھے اگر ہم نے ہمارے گھر میں تعلیم کے حلقے نہ لگائے تو ہمارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اسے میرے بھائیو میری بہنوں، اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں اپنی تربیت مقصود ہے، تداعی کی دعوت خود اس کی ذات کے لیے ہے۔ کبھی بھی دوسروں کی اصلاح کا جذبہ اپنی ذات کو کبھی نہ بلا دے۔ ہم تو اپنی ذات کو بنانے کے اللہ کے راستے میں نکلے گا وہ نکلی ہیں۔ دیکھیں میری ذات میں کتنا اللہ کا یقین آیا، کتنا سنتوں کا جذبہ آیا، کتنا عبادات کا شوق آیا اور کتنی فکر آخرت آئی۔ بار بار صفاتوں کا مذاکرہ ہماری زندگی میں صفاتوں کا مذاکرہ کرے اور اللہ کا دین ہماری زندگی میں آتا ہوا دیکھے کہ تربیت مقصود ہے، وقت پورا کرنا مقصود نہیں ہے، وقت کو پورا کرتے کرتے زندگیاں پلٹنا مقصود ہے، اور ہماری زندگی میں اللہ والے صفات ایمانیہ، صفات قرآنیہ اور صفات صحابہ یہ ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جائے۔ اور وہ جذبہ جو صحابیات کا قربانی والا جذبہ تھا کہ صحابیات اللہ کے دین کی نسبت پر اپنے مردوں کو روانہ کرتی تھی اور اپنے بچوں کو روانہ کرتی تھی، گھر ان کے اندر زندہ ہوتے تھے ایمان کے حلقوں سے۔ ہمارا جذبہ بنے، ہمارے گھر کا ہر فرد اللہ کے راستے میں نکل کر عالم کے کونے کونے میں جاوے، ہمارے مرد بھی جاوے اور آپ اپنی ترتیب بناوے کہ اللہ کے راستے میں آپ کے 3 دن 2 مرتبہ 3 مرتبہ لگ چکے ہیں، تب تو آپ اللہ کے راستے میں 10 دن نکلی ہیں، 10 دن آپ کے 2 مرتبہ لگ جاوے، آپ اللہ کے راستے میں چلے کا ارادہ کرے، اور آپ کا چلہ لگ جاوے تو آپ اللہ کے راستے میں 2 مہینہ بیرون جاوے۔
یہ مستورات کے کام کی ترتیب ہیں، لیکن اس کے اصول ہیں۔ اگر آپ کو 2 مہینہ اللہ کے راستے میں جانا ہے تو آپ کے محرم کے 2 مرتبہ ہندوستان میں 4 مہینہ لگا ہوا ضروری ہے۔ اگر آپ کو چلہ لگانا ہے تو آپ کے محرم کا 4 مہینے لگا ہوا ضروری ہے، اور 10 دن کے تو ہر ایک کو پتا ہے کہ چلہ لگا ہوا ضروری ہے۔ یہ سارے ہمارے بزرگوں کے قوائف ہیں، ان قوائف میں اندر اپنے آنے کی کوشش کریں، اور قوائف کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ہمیں دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر جانا ہے۔ ان نیتوں کے ساتھ ہمارا وقت گزر رہا ہو، اور انشاءاللہ اور اس کی برکت سے آپ کی زندگی میں قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا، آپ کی زندگی میں صفات آئیں گے، اللہ کے سامنے راتوں کا رونا بڑھے گا۔ اور میری بہنوں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی برکت سے ہماری زندگی کے اندر سادگی آوے، ہماری زندگی عیش پرستی سے نکل جاوے، ہماری زندگی میں سادہ آوے، اور ہمارے بچے امت میں نمونہ بنے۔ یہ تو اس ماں کا بچہ ہے یا اس بھائی کا بچہ ہے جن کا وقت اللہ کے راستے میں لگا ہے۔ ہماری بچوں کی زندگی اور ہمارے بچوں کی زندگی محلے میں نمونہ بنے۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری فرماتے تھے، لوگ ہمارے بیانوں سے تبلیغ بعد میں سمجھیں گے، لوگ ہمارے گھر کی زندگی سے تبلیغ پہلے سمجھیں گے۔ ہمارے گھر کیسے ہیں، ہمارا رہن سہن کیسا ہے، ہمارا پڑوسی کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارے رشتہ داروں سے ہمارا برتاؤ کیسا ہے، ہمارے بچوں کی دینی تربیت کیسی ہے، ہمارا گھر نمونہ بنے۔ جس طرح صحابہ کی زندگیاں نمونہ بنی، اس طرح صحابہ کی بچوں کی زندگیاں امت میں نمونہ بنی ہیں۔ ہمارا گھر کا بچہ امت کے سامنے اللہ کے سامنے رو رہا ہو، گھر میں تہجد کا ماحول پیدا ہو جائے، اور گھروں میں نمازوں کا ماحول، اجتماعی نمازیں، ہمارے گھر کی ساری مستورات با جماعت نماز نہیں پڑھنی، انفرادی نماز، لیکن ایک ساتھ ساری کے ساری عورتیں گھر میں نماز پڑھے، تاکہ گھر میں نماز کی فضا قائم ہو، اول وقت میں نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، تاکہ ہمارے بچے دیکھیں گھر میں نمازیں ہو رہی ہیں، اور جو ماں باپ کرتے ہیں وہی اولاد کرتی ہے۔ ماں باپ نماز پڑھیں گے تو بچے نماز پڑھیں گے، کہ ماں باپ کی زندگی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ اس سے میرے بہنوں، اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں اپنی زندگی میں صفات کو پیدا کر کے اس صفاتوں کو اپنے بچوں میں منتقل کرے۔ کہ عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ عورت کی ذمہ داری، عورت گھر میں بیٹھے بیٹھے نسل کو تیار کرے، نسل کو بناوے۔ ہمارے بیٹے مولانا الیاس بن سکتے ہیں۔ مولا صاحب فرما کرتے تھے، میری دادی میرے بارے میں کہا کرتی تھی کہ الیاس کے بدن سے جنت کی خوشبو کو سونگھ رہی ہوں۔ اور مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے، ہم نے تو ایسی ماؤں کی تربیت پائی ہے کہ جن ماؤں نے کبھی اپنے پیٹ میں مشتبہ لقمہ داخل نہیں کیا۔ جب ماں دیندار ہوتی ہے، ماں جب حضرت خدیجہ جیسی ماں تھی نا تو اللہ نے فاطمہ جیسی بیٹی دی، اور فاطمہ جیسی ماں تھی تو اللہ نے حسن حسین جیسے اللہ نے بیٹے عطا فرمائے۔ جیسی ماں ہوگی ویسی بچیاں بنے گی۔ اللہ کے نبی کے گھروں میں کتنی سادگی تھی، اللہ کے نبی کے گھر میں ایمان کا نور روشن تھا، گھروں میں ایمان کی روشنی تھی، اور گھروں میں اندھیرے نہیں تھے بلکہ گھروں میں ایمان کا چراغ تھا۔ اس سے میرے بہنوں، اپنی زندگی کو سادگی پر لاوے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کو نمونہ بنایا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کے راستے میں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی گھر کی فضا ایسی بنائی تھی۔ حضرت فاطمہ کی زندگی کیسی تھی، حضرت خدیجہ کی زندگی کیسی تھی، اور اللہ کے نبی کے گھر کی عورتوں نے اللہ کے نبی کے کام میں کتنا تعاون کیا ہے۔ دنیا میں جو اتنا بڑا جو دین پھیلا ہے نا، حضرت عائشہ کی بڑی قربانی ہے۔ حضرت عائشہ کتنی حدیثوں کی حافظ تھی۔ اس سے میرے بہنوں، آپ کا وقت تو 3-4 دن کے بعد پورا ہو جائے گا، لیکن وقت کو صحیح گزارنے کی کوشش کریں، اور ایک فکر کو لے کر اپنے وطن پر جانا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو بدلنی ہے، اور اپنی زندگی کو بدلنے کے ساتھ ساتھ مقام پر جا کر ہفتہ واری تعلیم اور اپنے گھروں کی تعلیم اور اپنے گھر کو نمونہ بنانا ہے، اور اپنے تمام اعمال دعوت میں اپنے آپ کو پابند بنانا ہے، اور اپنے گھر کا ہر فرد کا وقت اللہ کے راستے میں لگے اس کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ساری کے ساری صفات زندگی میں آئیں گے تو مرنا بھی اچھا لگے گا، جینا بھی اچھا لگے گا۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میری بہنوں، اسے قربانی میں آگے بڑھو، اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، اور اپنے گھر کے مسلح گھروں کی مسجد بناؤ۔ گھروں کی مسجد کا مطلب ہے گھر میں کونا مسجد کے لیے وقف کر دو، وہاں آپ کا اعتکاف وہاں ہو، وہاں آپ کی نمازیں وہاں ہو، وہاں کوئی تصویر نہ ہو۔ ایسا گھر کا ماحول بنے گا نا، ہمارے گھر کے بچے اللہ کے سامنے جھکنے والے بنیں گے، اور ہمارے بچوں کی زندگی کو دیکھ کر محلے کے بچے اپنی زندگیوں کو بدلیں گے۔
اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرماوے. ہمارے علاقے میں آپ کی جماعت آئی ہیں, اللہ تعالیٰ امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بناوے. اللہ پاک آپ کی بہترین تربیت فرماوے. اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو دین کے عالی محنت کے لیے قبول فرماوے. اللہ آپ کے گھرانوں میں دین کے دعوت کے زندہ ہونے کا ذریعہ بناوے اور بار بار اللہ کے راستے میں نکلنا آسان فرماوے. لیکن آپ جس طرح اللہ کے راستے میں نکلی گئے, اپنے محرموں کو, اپنے بچوں کو بار بار اللہ کے راستے میں نکالنے کی کوشش کریں. اور ہمارے بوٹاد میں اجتماع بھی ہیں, اسے اس کے لیے آپ دعائیں بھی کریں, صدقہ بھی کریں, خیرات بھی کریں. یہ دین کے بڑے بڑے کام ہیں, اس کے بغیر ہماری زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا. میری اور آپ کی حیات دین کی بنیاد پر بھی ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. دعا کر لیں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ خطاجہ سے درگزر فرما, یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا, تو ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما, امت کی جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ امت کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ یہ تیرے مہمان آئے ہیں میرے مولا, ان کی قربانی تیرے بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ان کی نسلوں کی, ان کی اولادوں کی حفاظت فرما. ان کی نسلوں کو, ان کی اولادوں کو دین کی عالی محنتوں کے لیے قبول فرما. اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما. اے اللہ عورتوں کی بڑی مستورات کی, خواتین کی قربانیاں ہیں. اے اللہ ان کی قربانیوں کو اللہ دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ بنا کر پوری دنیا میں مولا دین کی ہوائیں پھیلا دے. اے اللہ جن گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے, جن گھر میں مستورات کی جماعت جڑی, میں مستورات کی جماعت مولا کریم ٹھہری ہے, ان گھر والوں کو قبول فرما دے. ان کی جائز مقاصد حسنہ کو پورا فرما دے, ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. ان گھرانے کو دین کی عالی محنت کے لیے, 4 مہینوں کے لیے, اور اللہ چلے کے لیے, اور اللہ زندگیوں کو لگانے کے لیے قبول فرما دے. اس پورے محلے میں دین کو زندہ فرما دے. گھر گھر میں تعلیم کے حلقے زندہ فرما دے. ہفتہ واری تعلیم کو مضبوط بنانا آسان فرما دے. اے میرے مولا گھر گھر میں دین کی محنت کو زندہ فرما دے. اے اللہ راتوں کے اندھیروں میں تیرے نافرمانی کرنے سے ہمیں بچا لے. اتنا ایمان مولا کریم ہمیں دے دے جو ہمیں تیری نافرمانی سے بچاوے. صحابہ والے اخلاق دے دے, صحابہ والے صفات دے دے, صحابہ والے ایمان دے دے. ہمارے بچوں کو صحابہ کے بیٹوں کی طرح بنا دے. ہماری بچوں کو فاطمہ جیسی بیٹی بنا دے. جب مائیں دیندار تھی تو بچیاں دیندار ہوتی تھی. جب بچیاں دیندار ہوتی تھی, اللہ ان کی گودوں سے پلنے والی اولادوں کو تابعین اور ایسے نیک بناتا تھا کہ ان کو دیکھ کر لوگوں کے قلوب پلٹتے تھے. ہمارے گھر کے ماحول میں دین کو داخل فرما دے. اے مولا ہم تو فتنے کے زمانے میں جی رہے ہیں, چاروں طرف فتنے کا ماحول ہے, چاروں طرف برائی عام ہے. گھر گھر میں برائیوں کے پھیلنے کے آلات گھر گھر میں جیبوں میں آ چکے ہیں. میرے مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیو, ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیو, ہمارے بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیو. اے اللہ ذلت کی جگہوں سے ہمیں بچائیو, ہمیں ذلت کی جگہوں سے ہمیں بچائیو, اسباب ذلت سے ہمیں بچائیو, اسباب عزت پیدا کرنے والا ہم سب کو بنا دو. یا اللہ جنت کے قریب ہمیں کر دیجیو. ہم تیرے سامنے جنت کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سب پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ ہمارے پورے گھرانے کو قبول فرما, پوری امت کی پوری مغفرت فرما. ہماری والدہ کی عمر میں برکت عطا فرما, والد مرحوم کی مغفرت فرما. ہمارے گھر والوں کو, بچوں کو دین کے لیے قبول فرما, شفا کاملہ دائمہ عطا فرما. ہمارے بھائی بہنوں کو, رشتہ داروں کو, ہم سے اے اللہ ہمارے دوستوں کو, ہمارے اساتذہ کو, ہمارے شاگردوں کو, ہم سے محبت کرنے والوں کو, اور پوری امت کو اے اللہ تو قبول فرما. ان تمام کی پوری مغفرت فرما. اللہ خصوصاً اس جماعت کو اللہ تو قبول فرما. اے اللہ ان کو قبول فرما, ان کی مغفرت فرما. دین کی عالی محنت کے لیے مزید قربانی دینے کی ہم سب کو توفیق و رحمت فرما. ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہم سب گنہگاروں کی دعا کو رب العالمین بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.